السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک سوال اور ہے گھر میں سنتیں پڑھنے کے تعلق سے اور وضو کے تعلق سے۔ حضرات محترم، یہ آج جو تمام مساجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ مساجد میں وضو خانے اور پانی کا انتظام ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی جو دیگر ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، ان چیزوں کا بھی انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مساجد کا پانی، مساجد کا وضو خانہ اور مساجد کی چیزوں کا جو اہتمام اور انتظام کیا جاتا تھا وہ صرف مسافرین کے لیے کیا جاتا تھا۔ جو لوگ باہر سے آ کر نماز ادا کریں گے، ان کا مکان نہیں ہے، وہ کہاں پانی تلاش کریں گے، وہ کہاں جا کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہوں گے، اس لیے ان چیزوں کا انتظام مساجد کے اندر ہوتا تھا۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ سب لوگوں کے گھر میں پانی موجود ہوتا ہے، مگر اس کے بعد بھی وہ وضو مسجدوں میں پہنچنے کے بعد ہی کیا کرتے ہیں، مسجدوں کے بہت سارے سامانوں کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ حضرات، اگرچہ وہ سارا سامان کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہوتا، اس کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ وہ مسافرین اور باہر والوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، یہ یاد رکھیں کہ جو وضو گھر سے بنا کر کے بندہ مسجد جاتا ہے، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اب آپ کے مکان مسجدوں سے جتنی دور ہیں تو آپ کے لیے نقصان کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ جتنے قدم مسجد کی طرف باوضو جاتے ہیں، ہر قدم پر ایک گناہ مٹتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ بلند اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ اپنے گھروں سے وضو بنا کر مساجد کو جائیں، اور خالی وضو بنا کر ہی نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، حدیث پیارے نبی کی۔ مطلب کیا ہے کہ قبرستان مت بناؤ؟ مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں کوئی نماز جائز نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا کہ قبرستان جیسا اپنے گھروں کو مت بناؤ، بلکہ اپنے گھروں میں نمازیں بھی ادا کیا کرو۔ تو وہ نمازیں کیا ہیں؟ وہ نمازیں یہی کہ نوافل اور سنن جو ہیں وہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ادا کرے۔ سنتیں گھر سے پڑھ کر کے باوضو چلے مسجد کے لیے، اور پھر مسجد میں فرض ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد میں پھر سنتیں اپنے گھر جا کر کے ادا کرے۔ یہ حکم شرع ہے حضرات محترم۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو مسجدوں میں آ کر کے وضو بناتے ہیں، بہت زمانے تک اپنے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ مگر میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ مسجد آ کر بناتے ہیں تو ایسا ہے کہ مطلب ناجائز ہے، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ آپ گھروں میں بھی نمازیں پڑھیں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سجدوں کے صدقے، ان نمازوں کے صدقے آپ کے گھر کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے اور آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہو سکے تو گھر سے ہی وضو بنائیں، جو سنتیں ہمیں پہلے پڑھنا ہے وہ گھر پر ہی پڑھیں، اور اس کے بعد میں پھر باقی مساجد میں آ کر کے آپ جماعت سے فرض ادا کرتے ہیں۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طریقے سے ابھی تو لاک ڈاؤن کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کے تعلق سے ابھی تو آپ کو مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن جب عام طریقے سے جب کھلا ہوا ماحول ہوتا ہے، جب سارا سسٹم ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اس وقت کی بات میں بتا رہا ہوں کہ آپ گھر سے وضو بنائیں، گھر پر سنتیں پڑھیں، اور اس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، آپ کے درجات کو بلند فرمایا جاتا ہے۔ اور پھر وضو کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اور ارشاد فرمایا کہ بندہ جب باوضو رہتا ہے تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفظ و امان عطا فرماتا ہے۔ چاہیے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہے۔ رات کو ہم جب سوئیں تو وضو بنانے کے بعد سوئیں، اس لیے کہ روایت میں آیا کہ اگر وضو بنا کر کے سویا ہے توبہ استغفار کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس حالت میں اسے موت عطا فرماتا ہے تو اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرات ہمیں یہ عمل بھی کر لینا چاہیے کہ عمل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب رب کی بارگاہ سے بہت سارا عطا کیا جاتا ہے، کہ ہم رات کو جب سوئیں اپنے بستر پر جائیں تو پہلے وضو بنا لیں، اس کے بعد میں ہم تسبیحات پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، توبہ استغفار کرنے کے بعد اپنے بستر پر جائیں، اس لیے کہ پتہ نہیں آنے والا صبح ہمارے لیے صبح کل والی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہماری آخری ہو۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ بستر پر جا کر اپنے سارے دن بھر کے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، باوضو ہو، اور اس کے بعد لیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں رجا و التجا کرنے کے بعد سو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان تمام سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔